جی زیزو، آپ سبھی کو شلوم۔ تو زیزو ایک بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹیڑھا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو اس لیے میں سبھی سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر زیزو نظر ثانی کریں ضرور۔ کہ جیسے کہ یرمیہ 30 باب 8ویں آیت میں خدا پاک فرماتے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا جب میں نے بھٹکنے والی اسرائیل کو اس کی زنا کاری کے وجہ سے تیاگ کر اسے طلاق نامہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، خدا نے دے دیا طلاق۔ اب جو اسرائیل ہے، اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف یعقوب کے گھرانے میں سے ہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ ملک مصر سے نکلے تو وہاں پہ اور لوگ بھی مصر سے نکلے تھے، اور وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے تھے جو اسرائیل کہلوایا۔ ہم کلیب کا ایک اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ کلیب بھی اسرائیل ہی کہلوایا، جبکہ وہ کنجی فلسطینی تھا اور بنی یہود کو اس نے لیڈ بھی کیا۔ اور جو بعد میں یرمیہ کے ٹائم کے اوپر اسرائیل کہا گیا، تو وہ جو نارتھن کنگڈم تھا، جو 10 ٹرائبس تھی، ان کو اسرائیل کہا گیا، اور جو ساؤتھن کنگڈم تھا اس کو بنی یہود نہیں، یہودا کا گھرانہ کہا، یہودا اور بنیامین جو تھے۔ تو اب جو طلاق نامہ ہے وہ جو 10 ٹرائبس کو دے دیا گیا، 10 گھرانوں کو، اور وہ ساری قوموں میں مکس ہو گئے۔ تو معاملہ اب یہ ہے کہ شریعت کے حساب سے تو جس عورت کو طلاق دے دیا جاتا ہے اسی سے دوبارہ شادی ہو نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک تو سوال یہ ہو گیا۔ تو اب پھر کیسے، اگر خدا اپنی ہی شریعت سے انکار کرتا ہے تو شریعت کو توڑنا جو ہے وہ گناہ ہی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہی ہے نہیں بلکہ گناہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے خود کہا اس بات کو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ اگر ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ مسیح ہمارا دولہا ہے، جیسے میں نے پہلے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر جو غیر قوموں نے بھی ایمان میں آئی تھی وہ بھی اسرائیل کہلوائی۔ ٹھیک ہے، اور جس کو پتا نے اگر ڈائیورس دے دیا، طلاق دے دیا، کیا بیٹا اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ تو شریعت اس بات سے بھی منع کرتی ہے، وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں عزیزوں کچھ روشنی ڈالیں آپ سبھی۔ مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تو بردر، آپ کا یہ جو سوال ہے کہ خدا نے ان کی زناکاری کو دیکھتے ہوئے ان بنی اسرائیل کو طلاق نامہ لکھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے شریعت کا بھی یہاں پر ریفرنس دیا، پھر نئے عہد نامے میں سے آپ نے یسوع مسیح کے دلہا ہونے کا بھی کلیسیا کے ساتھ بیان کیا۔ اور بڑا خوبصورت آپ کا سوال، انفارمیٹیو چیز تاکہ سب تک پہنچے۔ میں خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے جو آپ کو اس بات کا ایکسپلینیشن، آنسر نہیں کہوں گا، ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کلام مقدس کے روح سے۔ سب سے پہلے تو ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم انگلش بائبل میں بھی دیکھیں، اردو میں بھی دیکھیں، تو وہاں پر طلاق نامے کا ہی ذکر ہے۔ طلاق نامہ لکھ کر دینا جو ہے وہ فزیکلی شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہے، فزیکلی۔ اس طلاق نامے میں جب شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور ان کا دوبارہ اکٹھا ہونا بھی جرم ہے۔ اور یہ شریعت میں بھی اسی طرح سے تھا، اور اب فضل کے دور میں بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ تو یہ بات ہم نے طلاق کے حوالے سے دیکھ لی، مگر یہاں پر جو خداوند قوم بنی اسرائیل کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے طلاق کا، وہ لفظی معنوں میں ہے، وہ لفظی معنوں میں ہے، وہ
اس طرح سے ہے کہ ہم کسی سے بالکل قطع تعلق ہونا چاہتے ہیں لفظی طور پر، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا دنیاوی پہلو سے بھی سمجھنا چاہیں تو نارملی دو مرد حضرات بھی کسی بات کو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کام کو طلاق کر دو، کہ بالکل الگ کر دو، اور یہ بات عام فہم میں بھی بولی جاتی ہے، اور اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اب اس سے قطع تعلق ہونا ہے، اس سے علیحدگی لینی ہے۔ تو یہاں پر جو خدا جو طلاق کا لفظ استعمال کر رہا ہے وہ ہمیں لفظی معنوں میں جلا وطنی کی بات ہے، کہ خدا بنی اسرائیل کو جلا وطن کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر تو بنی اسرائیل قوم تتر بتر بھی ہوئی اور بہت سی جگہوں پر وہ آوارہ بھی پھرے، اور پھر خداوند نے ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا ہے، ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند نے اسی قوم کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہیں واپس اس ملک میں بساؤں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب خداوند کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کہ قوم بنی اسرائیل دوبارہ اپنے ملک میں آباد ہے۔ تو اس لیے ہم نے جب بھی کلام کو دیکھنا ہے تو دونوں صورتوں میں ہی دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ خداوند کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر طلاق جو دی جاتی ہے وہ اس میں دو لوگ شامل ہوتے ہیں، جس کا شریعت میں بھی ذکر ہے اور نئے عہد نامے میں بھی ذکر ہے کہ دو لوگوں کو، یعنی کہ دو لوگوں کے آپس میں طلاق ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کے۔ ان کے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر خدا یہاں پر جب پوری قوم سے بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کووننٹ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کووننٹ کو علیحدہ خداوند کر رہا ہے، اور اس کووننٹ کو علیحدہ کرتے ہوئے خداوند نے ان کو قوم کو، پوری قوم کو، کسی ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی، پوری قوم کو جلا وطن بھی کیا۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو لفظی معنوں میں لینا ہے، یہ کوئی حقیقت میں پروسیس نہیں ہو رہا۔ اب جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا بھی کیا کہ میں تمہیں دوبارہ بحال کروں گا، آباد کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تو خداوند نے ان کو معاف بھی کیا، بحال بھی کیا۔ اب یہاں پر جو آپ کی دوسری بات ہے کہ کیا طلاق شدہ فرد کے ساتھ یا کسی کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا بھی گناہ ہے، اور یسوع کیسے شادی کر سکتا ہے، تو اگین ہم یہاں پر کلیسیا کی بات کر رہے ہیں۔ کلیسیا یکمشت یسوع کی دلہن ہے، کلیسیا میں انفرادی طور پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو دلہن کہا جائے۔ وہاں پر جب بھی بات آئی ہے تو کلیسیا کی بات آئی ہے، جمع میں بات ہے، بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یسوع ہم سب کا دلہا ہے۔ اب جب خدا کی طرف سے معافی بھی مل گئی قوم بنی اسرائیل کو، تو وہ اپنی جگہ پہ آباد ہیں، بحال ہیں۔ اب ہم فضل کے دور میں ہیں، اور فضل کے دور میں ہم خدا کے جلال سے یسوع مسیح کی قربانی سے ہم نجات پا چکے ہیں، اور اس ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات یافتہ ہونے کی صورت میں ایک کلیسیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور یسوع اس کلیسیا کا دلہا ہے۔
اس لیے ہم شاید اس طلاق کو، اس بیاہ کو، اس شادی کو ہم جو ہے وہ فزیکل شکل میں دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ یہ روحانی شکل ہے، یہ لفظوں کا استعمال ہے، لفظوں کے استعمال کو استعمال کر کے خدا اور خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ اپنا غصہ اور اپنی محبت ظاہر کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم اس بات کو سمجھیں اور جب بھی ہم اس بات کو سیکھیں تو ان باتوں کو روحانی طور پر پرکھیں کہ روحانیت میں کیا چیز ہو سکتی ہے اور روحانیت میں کیا چیز ہے اور فزیکلی کیا چیز ہے۔ جب شادی ہی دو لوگوں کی ہو سکتی ہے تو وہاں پر بہت ساری شادیوں کی تو ممانعت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ ایک شوہر اور جو دلہن کی محبت ہوتی ہے وہ والی قربت اور وہ والی محبت ہم سے رکھنا چاہتا ہے اور رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو برے کا دلہن کے پاس آنا ہے اور یسوع کا جو کلیسیا کے ساتھ شادی کی بات ہے وہ لفظی معنوں میں ایک محبت کا اظہار ہے۔ اور یہاں پر جس حوالے کو آپ نے کوٹ کیا ہے وہاں پر جو طلاق کی بات ہے وہ طلاق لفظی معنوں میں خداوند کا غصہ ہے، جس کا اصل میں مطلب ہے جلا وطنی، اور وہ خداوند ان کو جلا وطن کیا، اور پھر خداوند قوم بنی اسرائیل سے محبت بھی رکھتا ہے اور خدا نے اس قوم بنی اسرائیل کو بحال بھی کیا اور اب آباد بھی کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے تاکہ